الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، غوث اعظم ومن بيسر سما مدد قبلي ذي مدد كعبي ما مدد ما غدائے سلطان دو عالم ہستی از تو دارین تمایا شہیدی لا مدد بگردابی غلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو کشتی بحق خالی عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی. محبت کے ساتھ پورا مجمع نبی کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پڑھیں جو اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سر شام سے لے کر بعد نماز عشاء سے لے کر یہ عظیم الشان جلسہ چل رہا ہے. آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. منبر پر تشریف فرما حضرت مولانا نوشاد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا انیس الرحمان صاحب قبلہ اور ہمارے نعیم بھائی صاحب قبلہ، حافظ رحمان صاحب قبلہ، فیض عالم صاحب. اور ابھی بہت اچھا خطاب آپ نے حضرت مولانا مشاہد رضا حبیبی سے سماعت کیا. لیکن ایک چیز میں بیٹھ کے غور کر رہا تھا، لوگ سن تو رہتے کچھ ہی لوگ، باقی لوگ باتوں میں بے توجہ ہی کر رہے تھے. یعنی انہوں نے یہ پروگرام جیسے رسمن کے اعتبار سے یار وہ کرائے ہیں، چلو کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑا ان سے کچھ پوچھ لے. اللہ اس کے رسول کی باتیں کچھ دیر سنی جاتی ہے، ہم کو نہ سنیں، ہم اپنی بات بتائیں مت سنیں. حضرت اپنی بات بتائیں بالکل نہ سنیں. ہم کیسے آئے، کس طریقے سے آئے، کہاں پیدا ہوئے، ہمارے ابا کون ہیں، ہمارے دادا کون ہیں، ہمارے بھائی کون ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، مت سنو. لیکن اللہ اس کے رسول کی بات سن سکتے ہو. جانتے یہ حالات کیوں ہم پتہ ہے؟ ایک بات کلیئر کریں، یہ حالات علم کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ ہم اب پڑھنا نہیں چاہتے، صرف رونا روتے ہیں. مسلمانوں کو اگر رونا دیکھنا ہے تو سوشل میڈیا پر دیکھ لو، اور پرہیزگاری دیکھنا ہے تو سوشل میڈیا پر دیکھ لو. بس وہی گزارا بڑا پرہیزگار. اور حقیقت کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو نیل بٹا سناٹا. ٹھیک ہے، میرا مزاج تو دیتا ہوں لیکن اور بیان کرتا ہوں. آج سے کچھ دن پہلے سروے ہوا تھا ہندوستان میں. کیا ہوا تھا بھائی؟ بس پیار کی آواز سے آرام سے بولے. سروے ہوا تھا. خاص کر کے ہندوستان میں قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ وہ 0 پوائنٹ سے نیچے بھی تعلیمی استر میں چلے گئے. 0 پوائنٹ سے نیچے. ہم رونا روتے ہیں. دقت ہے، پریشانی ہے، زیادتی ہے. ہمیں تم نے پڑھا کے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی وہ ناانصافی. ہمارے پاس کتنے کالج ہیں، ہمارے پاس کتنے اسکول ہیں، ہمارے پاس کیا کہے بھائی. کتنے اسکول بتائیے، کتنے کالج. آج کیا ہوتا ہے، ہمارا نوجوان جب بھی دیکھو اگر اس سے پوچھے جائے قرآن پڑھا ہے نہیں، نماز جانتا ہے نہیں، وضو کرنا صحیح سے معلوم ہے نہیں، ابا کو، بھائی کو، چچا کو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو مسجد میں جاتے دیکھا، ساتھ میں گئے، انہوں نے جیسے کیا بس ویسے کرتے. لیکن ہمیں وضو کا طریقہ نہیں معلوم، ہمیں غسل کا طریقہ نہیں معلوم، ہمیں یہاں کے قانون قوانین کیا وہ کچھ نہیں معلوم. کیونکہ اگر دینی پڑھائی دیکھی جائے تو بیچارہ قرآن تک نہیں پڑھتا. اور ماں باپ کا یہ حال ہے کہ اگر کسی پڑھانے والے نے ایک چھڑی مار دی تو وہ بالکل آپے سے باہر ہو کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تمہاری ہمت کی تو ہی میرے لڑکے کو ہاتھ لگا. ہمیں جان لو کوئی پڑھانے والا قاری نوشاد صاحب ہو، مولانا حسین صاحب ہو، مولانا انیس صاحب ہو، مشاہد رضا صاحب ہو، کوئی بھی ہو یا میں ہوں، اگر کسی بچے پر سختی کرتے تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے. ہمیں حقیقت یہ ہے کہ جب دانا زمین میں جاتا ہے تو سنو، دانا یوں نہیں نکلتا ہے بلکہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پڑھانے والا کسی پر سختی کرتا ہے اور جب وہ سختی کو بچہ اور ماں باپ برداشت کرتے ہیں، وہی بچہ آگے چل کے کامیاب و کامران نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ہم تیار ہیں. اسکول کا کیا حال ہے؟
ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، 5 دن نہ گیا، 5 دن گیا، 7 دن نہ گیا. کسی بھی نوجوان سے زیادہ تر پوچھو اللہ ماشاءاللہ بہت کم ملیں گے جو آپ کو مل جائیں گے زیادہ پڑھے ہوئے. ورنہ جس سے پوچھو کوئی 5 تک، کوئی 7 تک، کوئی 8 تک. اگر قاعدے سے پڑھے لکھے ہوتے، ہندی اسکول میں اگر قاعدے سے پڑھے ہوتے، کچھ دن عالموں کو صحبت کی ہوتے نا، تو بغیر ٹوپی جلسے میں نہ چلا، نادانی کا اظہار نہ کرتے، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتے. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں یار، آج ہم نے اپنی صورت بگاڑ رکھی ہے، ہم نے اپنی سیرت بگاڑ رکھی ہے، ہم نے اپنا طور طریقہ بگاڑ رکھا ہے. سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ جب سنجر کی سرزمین سے میرے غریب نواز چلے تھے تو غریب نواز کی بغیر کرامت دکھائے صرف آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر 1600 خاندان کلمہ پڑھ کر مشرف بائی سلام ہو جائے. 1600 ہم نے دیکھے کیا کیا ہے. آج دیکھو قوم مسلم کا حال کیا ہے، شراب کثرت سے پی رہے ہیں. کوئی دقت کیا بھائی، کیوں اتنا فخر؟ سردی میں ہنستے ہیں کیا لوگ؟ اللہ رحم کرے تم پر. اللہ رحم کرے تم پر. آج ہم دیکھیں مسلمان کے لڑکے بولو کثرت سے شراب پینے کی نہیں پیتے، بولیے بھائی پینے کی نہیں پیتے. شراب حرام ہے کہ نہیں؟ شراب گھر برباد کر دیتی، شراب گھر تباہ کر دیتی، شراب انسان کے وقار کو بالکل مجروح کر دیتی. شراب پینے والے کو لوگ اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتے، شراب پینے والے کو لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے. اب آ گئی محبت کی بات تو سنو. شراب پہلے منع نہیں تھی، پہلے منع نہیں تھی نا، پیتے تھے پینے والے پیتے تھے، لیکن محبت کیا ہو؟ آپ علماء پکار کر کے شراب نہ پیو، شراب سے بچو. لیکن یہ نوجوان جس نے پڑھا نہیں، علماء کی صحبت نہ کیا، قرآن نہ پڑھا، شریعت کو نہ جانا، بزرگان دین کے قریب نہ ہوا. اجمیر شریف جانے کے لیے سب تیار رہتے ہیں، لیکن عقیدت سے نہیں، گھومنے کے طور پر، پکنک منانے کے طور پر، مارکیٹ دیکھنے کے طور پر. ہمیں حقیقت یہ ہے کہ میرے غریب نواز کا بیان وہ تیار ہے جہاں جا کر کے نہ جانے کتنے لوگ عام انسان کے اللہ کے بڑی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں حق. لیکن آج ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. قوم مسلم شراب پی رہی ہے، قوم مسلم پڑھنے کو راضی نہیں ہے، قوم مسلم بزرگوں سے عقیدت رکھنے کو راضی نہیں ہے. جھوٹ مسلمانوں کے اندر، دغابازی مسلمانوں کے اندر، مکاری مسلمانوں کے اندر، مکاری مسلمانوں کے اندر، دغابازی مسلمانوں کے اندر، ان سے ان سے مال لوٹ لینا مسلمانوں کے اندر. ان تمام تر چیزوں کو میرے مصطفیٰ نے سختی سے منع فرمایا جھوٹ بولنے سے. لیکن ہم جھوٹ بولنے سے بعد آتے ہیں ہاتھ ٹکے ہو گیا ہے. جب 4 دوست بیٹھتے تو مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بے مطلب کے لیے گناہ اپنے سر لاتے رہتے ہیں. بولو کوئی مطلب ہے، کوئی فائدہ ہے؟ آپ سنو شراب پینے والوں کا حال کیا ہوگا. اس جلسے کا مقصد یہ نہیں ہے آپ صبح جانے کے بعد کہیں کہ یار یہ مولانا صاحب سے بڑا اچھا بول رہے تھے، انہوں نے نعت بڑی اچھی کہی. نہیں، مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شراب کے قریب ہو تو سچے دل سے توبہ کرے. ابھی کل کثرت سے بھیڑ ہوگی یہاں پر، جم کے لوگ نوٹ اڑائیں گے. میں کہتا ہوں وہی نوٹ اڑانے والوں، اگر اللہ نے آپ کو قابل بنایا ہے تو کسی قوالی میں 10,000 نہ اڑا کر کے، کسی شاعر کو 5,000 انعام نہ دے کر کے، کوئی پڑھنے کے قابل ہو، IPS بننا چاہتا ہو، وہی پیسہ اپنے نوجوان مسلمان کے پیچھے خرچ کر کے جب وہ IPS آفیسر بنے گا، مجسٹریٹ بنے گا، ہمیں کچھ کرے نہ کرے، نبی کا غلام ہے، کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا سید مخلص نجف صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہتے ہیں؟ سب چیزوں سے بولو سنورنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک. شراب اتنی بری چیز، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام برائی اور بے حیائی کی بنیاد ہے شراب. تمام برائی اور بے حیائی کی بنیاد ہے شراب. شراب کے بارے میں میرے آقا فرماتے جو شراب پینے والا ہے نا، قبر سے اٹھے گا اس کی حالت پتہ کیا ہوگی؟
اس کو قبر سے فرشتے کھسیٹتے لائے. اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں لٹکا دیا جائے, لٹکا دیا جائے گا. جو شراب پیتا ہے, شراب پینے والے کو جب لٹکا دیا جائے گا پھر حکم ربی ہوگا. حکم ربی ہوگا کہ جتنے شراب پینے والے انہیں پیالہ دیا جائے گا, انہیں پیالہ دیا جائے گا جس میں خون, مواد یعنی پیپ, زہر, یہ ساری چیزیں اس میں ہوگی. کوئی خود سے تو نہیں پیے گا, جبرن پلایا جائے گا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ شراب پینے والے کو جب وہ پیالہ زہر کا پلایا جائے گا تو ہونٹ کے قریب جب لائے گا وہ, اس کے ہونٹ کٹ کر کے اسی پیالے میں لے پڑیں گے. تو کیا مسلمان کو توبہ نہیں کرنا چاہیے اس سے؟ پھر مسلمان ہوتا ہے کہ ہم پر ظلم و ستم ہوتا ہے, ہم کو پریشان کیا جاتا ہے. سود کا مال مسلمان آرام سے کھا لے گا, نہ حرام دے کر نہ حلال دے کر کھا لے گا. حالت یہ ہے خاص کر کے نوجوانوں کی, مولانا پہنچے چوراہے یا اسی چوراہے پر پہنچے کوئی غریب آدمی مونگ پھلی بیچنے والا جا رہا تھا. ہم نے خود معیار خراب کر رکھا ہے. لوگ تبھی تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اسلام میں یہ کمی, یہ خامی ہے. ہمیں اسلام تو وہ خوبصورت ہے کہ جب غریب نواز آئے تھے, تلاشی لی گئی تھی کہ ہتھیار اور تلوار لے کر آئے ہو, تو میرے غریب نواز نے کہا تھا مدینے والے آقا نے مجھے ہتھیار اور تلوار نہیں بلکہ اپنا کردار دے کر بھیجا. ہم نے اپنا کردار کتنا بھی غریب آدمی بیچارہ ٹھیلا لے گئے, اٹھائے کھائی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, غریب آدمی سامنے ہے, دکاندار سامنے موجود ہے, بولو اس کی مونگ پھلی بغیر اجازت کے لینا, لے اٹھا کر کھا لینا, بولو یہ جائز ہے کھانا؟ بولو کھانا جائز ہے؟ سب مل کر بتاؤ بھائی کھا سکتے ہیں؟ نہیں نا. کہے دکان پر مٹر خریدنا تھا, بیٹھے ابھی بونی نہیں ہوئی, تم بیٹھ گئے, اٹھا کر ایک چھیل کے کھایا, دو چھیل کے کھایا, تین چھیل کے کھایا. اس کو دل کی تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے اس کے دل کو دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ وہ چیز جتنی کھائی آپ نے, چاہے مونگ پھلی اٹھا کر کھائی ہو, چاہے سیو اٹھا کر کھایا ہو, چاہے کسی دکان سے کھولا ہوا بسکٹ بغیر اجازت کو اٹھا کر کھا لیا ہو, آپ نے اٹھا کر جب کھا لیا, آپ جانتے ہیں وہ لقمہ, وہ کھانے والی چیز آپ کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام. بس آج ہم جب کمانے جاتے ہیں ہم کو معلوم ہے یہ کام حرام ہے, حرام, لیکن ہم کما کر لائے, ہم نے خود بھی کھایا, اپنے گھروں کو کھلایا, رفتہ وہیں پر جا کے بڑا ہوتا ہے. بڑا ہونے کے بعد اس نے چوراہے پر ہم کو آ کر پورا بھلا کہا, نہ جانے کیا کہا. کبھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو تھپڑ مارتا ہے, تو ایک بات جان لینا, جو تم نے حرام کا لقمہ کھلایا تھا وہی حرام کا لقمہ آج تجھے سرے راہ رسوا کرتے نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی بات ہے, اللہ ہم بھی حرام کھانے سے بچیں, اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلائیں. جب حلال کھاؤ گے, حلال کھلاؤ گے, حرام سے بچو گے, تو میرے عزیز یاد رکھنا پہلے کبھی رسوائی نہیں. اب ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, اس کے بعد میں گفتگو تک نہیں کروں, اتنی دیر بہت. سب لوگ مل کر بتاؤ, پانی کیسے پینا چاہیے؟ کیسے پینا چاہیے؟ بیٹھ کر. سب لوگ بتائیں, یعنی سب کو مسئلہ معلوم ہے, بچے نہ بتائیں, سب بڑے ساتھ بولنے پہ آتے. پانی کیسے پینا چاہیے؟ بیٹھ کر. ٹھیک ہے, اے بابو, اے بھی آرام سے, ہم کو بے قصور میں رکھا کرتے ہیں, دھیرے بولو. بیٹھ کر پینا چاہیے. اب سب ایمانداری سے بتاؤ, بیٹھ کر سب لوگ پیتے ہو؟ نہیں نا, خاموش. کیسے پینا چاہیے؟ سب بیٹھ کے. یعنی صرف یہ ہے کہ مسئلہ جانتے ہیں, بس اتنا بہت, کرنا ہم کو کچھ نہیں. کریں گے کچھ بھی ہو جائے ہم کریں گے. نماز کیا ہے؟ جمعہ کے دن دیکھو, بالکل جب جمعہ کی اذان ہونے لگے گی تو بالٹی اٹھے گی نہانے کے لیے. خطبہ کے ٹائم پہنچیں گے, اگر 1 منٹ دیر ہوا تو گھڑی دیکھو. امام صاحب کو یار یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ کسی کو کہاں جانا ہے, کسی کو کیا کرنا ہے, لیکن لیٹ بہت کرتے ہیں, ٹائم بہت زیادہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, وقت کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن ہم کو بھی تو کم سے کم جمعہ کے دن پہلے جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. کہہ دیں کہ حضرت نماز کے تعلق سے بتا دیں, وضو کے تعلق سے بتا دیں, تمام چیزیں. حقیقت تو یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ, ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. کتنا علم, اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ
ضروریات زندگی میں جو چیز ہم پر فرائض ہے، واجبات ہیں، ہمیں کسی کا محتاج نہ ہے، ہمیں یہ دنیا ہے، یہاں تو کام چل جاتا ہے، یہاں تو کام چل جاتا ہے، کوئی بھی ہے، واہ حسین صاحب ہے، کچھ پوچھا حضرت ہم پڑھے لکھے نہیں، انیس صاحب ہم پڑھے لکھے نہیں، نوشاد صاحب نہیں پڑھے لکھے نہیں، حافظ ارمان صاحب امام صاحب حضرت ہم پڑھے لکھے نہیں، وہاں صاحب پڑھے لکھے نہیں، امام صاحب پڑھے لکھے نہیں، یہ دنیا یہاں چل جائے گا، میدان محشر میں نہیں چل پائے گا۔ اور ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ کبھی کوئی دقت پریشانی یا تمام تر حالات کو دیکھ کر کبھی مایوس مت ہونا، کیوں؟ کیونکہ ہماری اصل زندگی تو روح نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ویسے کیا کہنے ہیں؟ آزمائش کی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے بھائی؟ آزمائش کی جگہ ہے۔ بہرحال بات بڑی طویل ہو جائے گی، تو پیارو یاد رکھو، پانی بیٹھ کر پیو۔ کیسے بھائی؟ بیٹھ کر۔ اور میں نبی کی حدیث بتا دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھول کر، دھیان سننا میرے جملے، میرے نبی کا فرمان ہے، بیٹا سن لو کام آئے گا، جس نے بھول کر کھڑے کھڑے پانی پیا، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، یعنی اسے یاد ہی نہیں تھا کہ پانی پینے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے یا بیٹھ کر پینا چاہیے، بھولا ہوا کھڑے کھڑے پانی پی لیے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ میری بات پہ توجہ دو نہ دو، لیکن فرمان مصطفیٰ ضرور دھیان سے سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھول کر کھڑے کھڑے پانی پی لیا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس کے لیے لازمی ہے وہ پانی کو قے کر دے، پلٹ دے۔ اب میرے عزیزوں، اب آپ سب مل کر دیکھو، کھڑے کھڑے پانی پی لیتے، روح نکلے گی، قبر میں جاؤ، وہ وقت آئے گا، اٹھائے جاؤ گے، مصطفیٰ کریم کے سامنے ہوگے، میرے نبی پوچھیں گے، اے میرا امتی، جلسے میں بیٹھتا تھا، نہ سنتا تھا، تقریر سنتا تھا، لیکن تب بھی کھڑے کھڑے پانی پیتا تھا، کیا تو نے میری حدیث نہیں سنی؟ آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب دے پاؤ گے اپنے نبی کو؟ کچھ بول پاؤ گے اپنے آقا کے سامنے؟ علماء برکات بتا کے کہہ رہے کہ مصطفیٰ کریم نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے منع کیا، لیکن یہ قوم یا ہم جیسے لوگ ماننے کے لیے راضی نہیں۔ تم منع کرتے رہو، میں کوئی مطلب نہیں، تم نبی کی حدیث بتاتے رہو، ہم کھائیں گے تو کھڑے ہو کر، ہم کہلانے کے لیے غلام ہیں، لیکن ہم نے ذہنی طور پر غلامی انگریزوں کے چلتے، انگریز کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں تو ہم کھائیں گے، انگریز کھڑے ہو کر پی رہا تو ہم پیئیں گے، انگریز نے شراب کو عام کیا ہے تو ہم پیتے رہیں گے۔ ہم نبی کی بات اور نبی کے پیغام کو سن تو لے رہے ہیں، لیکن اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیا ہے۔ تو کیا کرو؟ کوشش کرو، وعدہ کرو کس سے؟ اپنے آپ سے۔ آج کے بعد انشاءاللہ کبھی کھڑے ہو کر پانی، ٹھیک ہے، جس کی مرضی نہیں نہ بولے، کوئی بات نہیں، اس کی زندگی اس کا عمل اس کے ساتھ، لیکن جن کو چاہیے کہ انشاءاللہ آپ کبھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پیے، ہمیشہ پیشہ خود بھی پیے۔ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے نا، سب سے پہلی تذکرہ ماں باپ ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا بیٹا آپ کے سامنے پانی طلب کرے، پانی مانگے، پانی دے دو، لیکن جب پینا چاہے نا پیارے، تو اسے جب کھڑے ہو کر پانی پینا چاہے فوراً آپ اسے سختی کے ساتھ کہو، بیٹا بیٹھ کر کچھ نہیں تو اتنا کہہ دو کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، بیٹا بیٹھ کر پانی پیا۔ میں بتاتا ہوں، آج سے تقریباً 8 سے 10 سال پہلے ڈاکٹر کپور نے ایک ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے ریسرچ کیا تو یہ پتا چلا کہ جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں اس سے کینسر کا مرض ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب اس نے اس تحریر کو لکھا اور لکھنے کے بعد لوگوں نے عام کیا اور اہل سنت کے بعد یہ بات پہنچی کہ ڈاکٹر کپور کہہ رہا ہے لوگوں اگر کینسر جو ہے تو تمام طریقوں کے ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے بھی کینسر کے مرض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو علماء پکار اٹھتے ہیں ڈاکٹر کپور تم آج منع کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ نے تو 1400 سال پہلے ہی منع کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، کیا کہتے ہیں؟ آج لوگ رہے ہو، میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے۔ یاد رکھو جو چیز میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے
وہ ہر انسان کے لیے فائدہ ہے. غیر کا فائدہ اٹھا لے رہے ہیں لیکن ہم نہ سننے کے لیے راضی ہیں نہ عمل کرنے کے لیے راضی ہیں. غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ کام ایسے نہ کرو. داہنے کروٹ پر سونا چاہیے دن میں. ابھی جانتے ہیں جاپان میں نے ایک تحریر پڑھا تھا جاپان میں نیٹ پر آئی تھی. جاپان میں کیا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ دن میں کھانا کھانے کے بعد قیلولہ یعنی آرام کیا. دن میں جب کھانا کھائیں تھوڑی دیر آرام کریں. جتنا آپ کو وقت ہو 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیتا ہے. اور رات میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا چاہیے تھوڑی دیر. یعنی کھانا کھاتے مان فوراً نہ لیتے ہیں ٹہلنا چاہیے. تو ٹہلنا چاہیے چہل قدمی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب رات آپ جانتے ہیں آج ہمارا کیا حال ہے. دن میں کھانا کھانے کے بعد بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. رات میں کھانا کھائے کہ کھانا کھائے کے بعد ان سے برداشت چلنا تو بہت دور ہے. چلنا تو بہت دور ہے. جاپان کے اندر اسکول میں ایک رول بنایا گیا چھوٹے بچوں کے لیے کہ جب وہ اسکول آئیں گے جو لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو لنچ کے بعد 15 منٹ سے 20 منٹ تک ان کے لیے انیوار کر دیا گیا. تو 20 منٹ منیمم لنچ کرنے کے 20 منٹ تک مسلسل ان کو ٹیبل پر یا جو ہے وہاں کرسیاں اونچے اعتبار سے بنائی گئی کرسیاں توڑ کر انہیں 20 منٹ مسلسل آرام کرنا ہے. یعنی غیر نبی کے فرمان نبی کے طریقے کو پڑھ کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اس طریقے کو اپنانے کے لیے راضی نہیں. تو بولو یہ سب چیزیں بہت بڑی ہے کیا. دن میں کھانا کھا کے 15 منٹ لیٹ سکتے آرام کر سکتے نہیں کر سکتے. بیٹھ کر ہمیشہ پانی پی سکتے کہ نہیں پی سکتے. تعلیم پہ زور دو یار میرے بھائی. جو جتنا زیادہ تعلیم حاصل کرے گا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا. ہماری قوم تعلیم سے بڑی پیچھے ہے. حضرات گرامی وقار سنو. آپ موائمہ میں جاؤ مانا کہ کوئی ڈاکٹر آپ کے پاس ہو کوئی انجینئر آپ کے ساتھ ہے کوئی پڑھا لکھا طبقہ آپ کے ساتھ ہے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. پتہ لگا کہ وہ ساتھ میں ہیں. اب یہ ہائی کلاسز کے لوگ ہیں ان کے پاس کثرت سے دولت ہے ان کے فیلڈ میں بڑی پہچان بنی ہوئی ہے اور ہمارے تھوڑے تعلقات ہیں. اچانک ملاقات ہوئی بات چیت ہونے لگی. پیاس کا غلبہ ہوا سب کو. پانی طلب کیا گیا. دکان سے بسلیری کی بوتل آئی. آنے کے بعد سارے لوگوں نے بوتل کو کھولا اور کھڑے کھڑے پانی پینے لگے. تو وہیں پر پیارے بیٹھ جانا. جب بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے دماغ میں یہ بات آ جائے ان کے سامنے میں زمین پر بیٹھوں گا مجھے حقیر سمجھا جائے گا مجھے کمتر سمجھا جائے گا مجھے نیچا سمجھا جائے گا. لیکن اپنے دل سے یہ فیصلہ کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا سید مخلص رضا صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا مشاہد رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت نعرہ تکبیر. کیا کہتے ہیں. تو یاد رکھو پیارے دنیا دار لوگوں کو مت دیکھو وہ کھائیں ہم بیٹھ جائیں گے بڑا خراب لگا. اور جب بیچارہ شادیوں میں ناشتہ تب نہیں سوچتا کہ خراب لگا تب تو کمر توڑ کے ناشتہ دل لگا کر جب تک جو ہے تو پسینہ پیر کے نیچے سے نہ بہہ جائے. تو یہ جلسوں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کچھ سیکھا جائے. ایک پیغام مشاہد رضا صاحب نے دیا کہ جب سوئیں تو کچھ پڑھ کر سوئیں کلمہ ضرور پڑھ کر سوئیں. ایک پیغام مجھ سے لو. آج کے بعد انشاءاللہ کبھی کھڑے ہو کر کھانا کوئی دعوت دینا تو کہہ دینا برجستہ پکار سے کہہ دینا میں ایسی دعوت کو ٹھوکر مارتا ہوں جس کی دعوت میں مصطفیٰ کی سنت کو پامال کیا گیا. بے شک کیا کہنے ہیں. واہ واہ. مجھے ایسی دعوت نہیں چاہیے جہاں میرے نبی کی سنت کو پامال کیا جاتا ہے. یاد رکھنا کیا کھانا جب بھی کھائیں دعوت ہو بفر سسٹم ہو کونو سسٹم ہو پہلے بات تو جاوے نہ کرو. اگر چلے بھی گئے ہو مان لو بھوک لگی بھائی پہنچے گئے ہیں تو حق ادا کر لیں. زمین پر بیٹھ جانا کھڑے ہو کر کھانا. کوئی ٹوکے نہ کہہ دینا کہ تم کو شرم آنا چاہیے تو مسلمان ہو کر کھڑے ہو کر کھاتے ہو. میرے نبی نے سختی سے منع فرمایا. زمین پر بیٹھ کر پانی پینا خود بھی بیٹھ کر پانی پینا. اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ. بس کون کون سا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے یہ بھی یاد رکھیں ورنہ کوئی ہو سکتا ہے تو وضو کا بچا ہوا وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کا پانی یہ کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے. بقیہ کوئی بھی پانی. اور ایک چیز اور ہے پتہ لگا کہ صبح جو یہ بات چیت ہوتی کھڑے ہوئے چائے پی رہے
یار رات میں تو آپ نے کہا تھا انشاءاللہ اب بیٹھ کر پیئیں گے، کھڑے ہو گئے، وہ تو پانی کے وعدہ رہنا، چائے بھی تھوڑو نا، چائے تو پی سکے۔ تو سنو جتنی جائز چیزیں، ناجائز میں باتیں نہیں کرتا۔ اللہ ہدایت دے ان کو جو لوگ شراب میں ملوث ہیں، اللہ کرے کہ وہ بچ جائیں، پورا گھر خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے کہ جو عورت اپنے شوہر کو شراب پینے پر راضی ہوئی ہے، وہ عورت اس شوہر کے ساتھ جہنم میں جل جائے گی۔ جو عورت اپنے شوہر کو شراب پینے پر راضی، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو اب اس جلسے سے، اس عرس پاک سے یہ پیغام لے کر کے اٹھیں انشاءاللہ۔ اب ہم کھڑے ہو کر پانی نہیں پیئیں گے، پڑھیں گے۔ اگر قرآن نہیں پڑھے ہو، آپ اپنے امام کے پاس جاؤ، 10 منٹ کا وقت نکالو اور قرآن پڑھنا سیکھو۔ اب اگر کہو گے کہ یار میری عمر تو 50 سال ہو گئی، اب ہم کیسے پڑھیں، شرم آتی ہے، تو سنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول عرض کرنے، یا رسول اللہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ آج شام کو، آج رات میں میرا انتقال ہو جائے گا تو میں کون سا عمل کروں؟ سرکار یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے نماز پڑھتا، کثرت سے عبادت کر، کثرت سے تلاوت کر، نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ شام کو تمہاری روح پرواز کر جائے گی، ایسے عالم میں شام تک تم علم دین حاصل کرتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ قرآن جو نہ پڑھے ہو پڑھے، مسئلہ اپنے امام صاحب سے جا کر ان سے پوچھیں، سیکھیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اور جن کے بچے اسکول نہیں جاتے نا ان کو اسکول بھیجو، وہ پڑھیں، وہ 5 تک 7 تک والا کام چھوڑ دو، اپنے بچوں کو کم سے کم B.Com B.Tech B.Sc LLB B.Yones اتنا پڑھاؤ، کم کھاؤ، گوشت ہفتے میں 4 دن ضروری نہیں، 1 دن کھاؤ، 1 دن گوشت ملا کے کھاؤ، لیکن اپنے بچے کو قاعدے سے پڑھاؤ۔ برات میں 25 گاڑی مت لے جاؤ، لیکن اپنے بچے کو کثرت سے پڑھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھو اور مسلم میں جلدی کوئی آفیسر نہیں ملتا، کوئی مجسٹریٹ نہیں ملتا، کوئی جو ہے تو جلدی بیرسٹر نہیں ملتا، کوئی جلدی آپ کو وکیل نہیں ملتا، اچھا کوئی جج نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اس نے پڑھائی نہیں۔ پڑھائی نہیں کرو گے، کیا بات ہے؟ اور جس کے پاس پڑھائی کی طاقت ہوگی اسی کے پاس ساری طاقت ہوگی۔ بے شک، کیا کہتے ہیں؟ پڑھو، اور پڑھنے کے لیے زور سب سے زیادہ مذہب اسلام نے دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پڑھو، پڑھنے کے لیے چاہے تمہیں ملک چین تک جانا پڑا، کیونکہ بہت دور تھا۔ کیا بات ہے؟ سب سے زیادہ پڑھائی سے دور، اس لیے خود بھی پڑھیں، اگر نہ پڑھے ہوں جتنا ہو سکے، اگر قرآن نہ پڑھے ہوں، دین نہ سیکھو، سب چیزیں اپنے امام کے پاس سیکھیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں اور اسکول میں بھیجیں۔ پڑھائی کا وقت ہے، سختی سے پڑھائی۔ جتنے نوجوان جنہوں نے خاص کر کے پڑھائی چھوڑ رکھی ہو، میرے بھائی ایڈمیشن کرا، پڑھائی کرو۔ پڑھائی کی وہ طاقت ہوتی ہے کہ جس سے انسان ہر ناممکن چیز کو اکثر و بیشتر ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ ہم بیوقوف بنائے جاتے ہیں، کیوں؟ ہمیں کچھ معلوم تو ہے نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا یہ نہیں یہ کرنا کہ ہاں یہ کرنا، اس میں ایسا نہیں ایسا ہوگا کہ ہاں یہ ہونا۔ اس لیے پڑھنا اشد ضروری ہے۔ پڑھائی علم انسان کو ترقی دیتی ہے، علم انسان کو کامیاب کرتی ہے، علم انسان کو آگے بڑھاتا ہے، علم انسان کو وقار دلاتا ہے، علم انسان کو عزت دلاتا ہے۔ بہرحال اگر میں بولتا رہا نا تو بہت وقت نکل جائے گا، تو بس یاد رکھیں، بیٹھ کر خود بھی پانی پیئیں، سب کو پلائیں، اور خواہ چھوٹ نہ بولیں۔ سود جو لوگ کھاتے ہیں ان سے بچیں، خود بھی سود کا مال کھانے سے بچیں، یعنی بیاج جو بیاجو رقم کاٹتے لیتے ہیں نا مسلمانوں سے بچیں، اس کا مال چیز کھانے سے بچیں۔ شرابیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں بجھائیں، ورنہ کنارہ کشی کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ان سب چیزوں میں صرف ہماری ذمہ داری نہیں، کچھ قوم کی بھی ذمہ داری ہے۔ کچھ طریقے ہوتے ہیں، فلانے چیز میں تو بھڑک جاتے ہیں کہ ہم ان سے کھان پیا نہیں ہے، لیکن شراب پیا ہم سے کام ہوتا ہے، اس میں کچھ سختی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی۔ بس جہاں تک ممکن ہے کوشش کر کے ہر چیز کو سماج میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپنے بچیوں کا خیال رکھیں، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں، حالات کے اپنے بہنوں کا خیال رکھیں، اپنے بچیوں کا خیال رکھیں، اپنے بیٹیوں کا خیال رکھیں۔ جب کہیں کوئی ضرورت پڑے تو انہیں تنہا سفر نہ کریں۔ ان کے موبائل اگر ان کے پاس ہے نا تو دن میں 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور اس کو چیک کیا، ان کے واٹس ایپ میسیجز، ان کے کال ریکارڈ، جتنے کال کیے گئے وہ سب چیک کیا کرو۔ بات میں ہونے سے کوئی مطلب نہیں، اگر کوئی آگاہ کرے اس پر دھیان دیا جائے۔
کیا کیا جائے بھائی؟ دھیان دیا جائے، دھیان دیا جائے، اس سے لڑنا جاؤ کہ میری لڑکی پر عیب لگا دے، ورنہ کل رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں، سب چیزوں پہ غور و فکر کیا جائے۔ کسی محفل میں جائیں تو بیٹھ کر ادب کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی باتیں قاعدے سے سنیں، کسی بھی جلسے کو بہت لمبا نہ کریں، بس 11 ساڑھے 11 12 بجے تک اختتام کر دیں، تاکہ جو لوگ نمازی ہیں وقت سے اٹھ جائیں، نماز پڑھیں، رات میں دیر تک نہ جگیں۔ دیر تک جگنا اکثر مسلمانوں کے اندر ایک خرابی پائی جاتی ہے، 2 بجے تک فضول جگتا رہتا ہے، 12 بجے تک ہوٹل میں جگے گا اور 2:30 بجے تک اپنے بستر موبائل لے کے جگے گا، فضول۔ وقت سے سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، اچھی چیزوں پر غور و فکر کریں، اور بہتر یہ ہے کہ ہم زندگی جئیں مذہب اسلام کے طور طریقے پر۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر مجھ سے بولنے میں کوئی خطا، کوئی لفظ، کوئی غلطی ہو، اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔